اور اس چیز پر اہمیت کے ساتھ کہ کیا حیا کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نسب پر، اس کے والدین یا اجداد پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ حیا بالکل نسب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا موروثیت سے تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ لوگ جو ہے کان کی مانند ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کریمہ بھی جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں. تو یہ پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے اور اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں نسب کے. اور نسب کے اندر اگر کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو وہ آئندہ والی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں وہ بچوں کی دیوار کی تعمیر کرنے کا ذکر کیا ہے. تو ان کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی لوگ لے جاتے، لیکن خضر علیہ السلام نے تعمیر کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ خضر علیہ السلام جو نیکی کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی 15ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا. اللہ 15ویں پشت میں اس کا فیض مل رہا ہے، اس کا فیض مل رہا ہے. یعنی اگر ماں باپ نیک ہوں مفتی صاحب تو کتنا، مطلب ہم تو سب سے بڑا مظہر ہے نا، کچھ بھی نہیں، اتنے گندے غلیظ ماں باپ کی اچھائیوں کی وجہ سے ہمیں عزتیں مل رہی ہیں. بالکل بالکل ایسے میں اپنے لیے تو یہی کہتا ہوں، ہر ایک کے لیے یہی ہے. میں اپنے لیے تو کم از کم یہی کہتا ہوں کہ میرے والدین کی وجہ سے جو مجھے عزتیں مل رہی ہیں. بالکل ہم سب بھی یہی کہتے ہیں کہ والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ایسا معاملہ. اور یہاں پر میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک فقیر ایک دکان پر کھڑا ہوا تھا اور کہا کہ مجھے کچھ دے. اس نے کہا جا ادھر سے، کہا کہ نہیں دے ورنہ تباہ برباد کر دوں گا. تو اس نے کہا جو سکتا ہے کر لو، میں کچھ نہیں دوں گا. ایک صاحب نظر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دے دے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے آباء و اجداد میں نیک لوگ